الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے ہر روز دہرانا ہے، اور سورۃ ملک تو وہ آپ ہر روز رات کو سوتے وقت پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا ہے، اور ہر روز ہی پڑھنا ہے، اس کو زبانی ایک دوسرے کو سنانا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی تک آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے آنا ہے۔ آگے آپ نکالیں ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت مریم اور ان کی عظمت اور شان کی بشارت یہ قرآن پاک میں ہے۔ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ کی اس نے چن لیا تمہیں، وطہرا کی اور خوب پاکیزہ کر دیا تمہیں، واصطفیٰ کی اور چن لیا تمہیں، علی نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ یا مریم اے مریم، اقنوتی اطاعت کر، لربی کی اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حضور، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیک تیری طرف، وما کنت اور تم نہ تھے، لدیہ ان کے پاس، اس جب یلقون ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمے، ایہم ان میں کون، یکفلو پرورش کرے، مریم مریم کی، وما کنت اور تم نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ القاء ڈالنا یعنی کہ نا لوگ نا آپس میں نا جھگڑ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کس کی پرورش میں آئے گی، تو رب تعالیٰ نے اس طرح ان کے دلوں میں ڈالا کہ قرہ ڈالیں، قرآن اندازی کریں، تو قرآن اندازی کی گئی اور قرآن اندازی سے فیصلہ کیا گیا۔ اس سے معلوم ہو کہ قرآن اندازی سے کیا جا سکتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو سفر پر لے جانے کے لیے قرہ ڈالتے تھے، جن کا نام آتا تھا انہی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے بشارت دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ ایک کلمے کی، اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، وجیہن وجاہت والا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، من المقربین اور قرب والوں میں سے ہے، ویکلم الناس اور وہ کلام کرے گا، الناس لوگوں سے، فی المہد جھولے میں، پگھوڑے میں، جھولے میں، مہد میں، وکہلا اور پکی عمر میں، من الصالحین نیک لوگوں سے وہ کرے گا۔ قالت
مریم نے عرض کی ربی اے میرے رب انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے والدن بچہ ولم یم سسنی بشر حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی آدمی نے کسی بشر نے قالا فرمایا کذالک اسی طرح اللہ یخلق کو پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی امر کا انما تو صرف یقول وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور اللہ سکھائے گا اسے الکتابہ کتاب والحکمت حکمت والتورات تورات والانجیل اور انجیل کو رب تعالی سکھائے گا یہ چیزیں ورسولا اور رسول الی بنی اسرائیل کی طرف اولاد یعقوب کی طرف انی بے شک میں قد جئتکم تحقیق آیا ہوں تمہارے پاس بیایت نشانی کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی بے شک میں اخلق بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیئت الطیر پرندوں کی صورت جیسی فانفخ پھر پھونک ماروں گا فی اس میں فیکون تو وہ ہو جاتا ہے طیرن پرندہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے وابرئ الاکمہ اور میں تندرست کر دیتا ہوں الکرمہ پیدائشی اندھے کو والابرص اور برس والے سفید دانوں والے مریض کو واوحی الموتى اور زندہ کرتا ہوں باذن اللہ اللہ کے حکم سے برس جن کے جسم پر سفید دانے نہیں آتے اس کو کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ اور خبر دیتا ہوں تمہیں بِمَا تَأْكُلُونَ ساتھ اس کے جو تم کھاتے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں اِنَّا بے شک فی ذَلِکَ ضرور نشانی ہے اس میں لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو ٹھیک ہے یہ اتنی تک آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح سے محنت کر کے آگے حدیث پاک ہے یا عبادی انکم لا تبلغوا درری فتضرونی اے میرے بندو بے شک تم ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکو گے فتضرونی پس تم بے شک تم ہرگز میرے نقصان تک نہیں پہنچو گے پس تم مجھے نقصان پہنچاؤ کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ ٹھیک ہے ولن تبلغوا نفعی اور ہرگز مجھے میرے نفع تک نہیں پہنچ سکو گے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ اے میرے بندے اگر تم میں سے اولاکم تم میں سے پہلا و آخرکم اور تم میں سے آخری و انسکم اور تم میں سے انسان اور جن ہو متقی اطاعت گزار قلب رجل واحد منکم تم میں سے ایک مرد کے دل کی متقی ہونے پر ایک دل کا جو دل ہونا وہ متقی ہو جائے ما زادہ ذالک فی ملکی تو تم میں سے تو میرے ملک میں کچھ زائد نہیں ہوگا میری بادشاہی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا کہ تم میں سے ایک شخص کی نہایت متقی دل کے مطابق ہو جائے انتہائی نہایت متقی دل کے مطابق ہو جائے تو میری بادشاہی میں میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا اے میرے بندو اگر تم میں سے تمہارا پہلا اور پچھلا انسان اور آخری انسان اور جن سب ایک شخص کے بدکار دل کے مطابق ہو ایک شخص کے بدکار دل کے مطابق ہو جائیں تو میری بادشاہی میں کچھ نقصان نہیں کر سکو گے میری بادشاہی میں کچھ نقصان نہیں کر سکتے اے میرے بندو یا عبادی اے میرے بندو اگر تم میں سے پہلا اور آخری اور تم میں سے انسان اور جن کھڑا ہو جائے زمین کے پہلے حصے میں پس وہ سوال کر زمین کے ہر حصے میں زمین کے پہلے نے ہر حصے میں ہر ٹکڑے میں کھڑا ہو جائے پس وہ مجھ سے سوال کرے فآتیت کل واحد مسئلتہ میں ان میں سے ہر ایک کے ہر سوال
کی طرح ان کو دے دوں، ہر سوال کا بدلہ ان کو دے دو، یعنی کہ جس بندے نے جو کچھ مانگا تھا میں اس کو دے دوں۔ ما نقص ذالک مما عندی الا کما ینقص المحیط، تو ما نقص کچھ کم نہیں ہوگا، مما عندی میرے پاس ذرا برابر بھی، الا کما ینقص المحیط مگر سوئی کی طرح، سوئی کے ناکے کی طرح، اذا ادخل البحر جب داخل ہو سمندر میں، یا عبادی اے میرے بندو، صرف تمہارے اعمال، تمہارے وہ اعمال جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، جنہیں احصیوہا، جنہیں میں لکم تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، ثم اوفیکم پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، پھر میں ان کو تمہیں پورا بدلہ دوں گا۔ فمن واجدہ پس جو شخص پائے بھلائی، فلیحمد اللہ پس اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وحدہ خیر ذالک اور جو کوئی اس کے علاوہ پائے، فلا یلومن الا نفسہ تو وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اس حدیث پاک میں رب تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اے میرے بندو، تم اگر ساری جماعت، ساری قوتیں لگا کر جمع ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی مدد کرو، تم سب، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی ملے گا میری وجہ سے ملے گا۔ اگر تم مجھ سے ہدایت طلب کرو گے تو میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا، کوئی اور تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ تم گمراہ ہو گے تو میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا، مجھ سے ہدایت طلب کرو گے میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اگر تم سب بھوکے ہو تو تمہیں کوئی کھلا نہیں سکتا، تم مجھ سے کھانا طلب کرو گے میں دوں گا۔ اگر تم سب گناہ گار ہو، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں دوں گا، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے بتایا کہ اگر تم سب جمع ہو جاؤ اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر مجھے نفع پہنچانے کی کوشش کرو تو مجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تمام کے تمام لوگ متقی ہو جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور وہ متقی ہو کر میری بادشاہی میں کچھ زائد نہیں کر سکتے، کچھ زائد انہوں نے نہیں کیا، اگر گناہ گار ہو جائیں تو کچھ کمی نہیں کر سکتے، اور اگر تمام لوگ زمین کے ہر حصے میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، مانگے، میں ان کے سوال کے مطابق ان کو دے دوں، تو میرے جو پاس ہے رحمت اس میں کچھ کم نہیں ہوگا۔ میری رحمت اتنی، اگر سب کو میں ڈوب دوں تو سمندر میں سے جس طرح سوئی نکال دی جائے، سوئی داخل کر دی جائے تو اس میں کچھ اثر نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا، اسی طرح کچھ پتہ نہیں چلے گا، اتنی میری رحمت بڑی ہے۔ اور اگر تمہارے جو عمل ہوتے ہیں انہیں تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اگر تمہیں اچھا عمل دیا جائے تو اس پر تو تم میری حمد بیان کرو، میری تعریف بیان کرو، اور اگر تمہیں تم عذاب میں گرفتار ہو، تمہیں ملامت کیا جائے، اگر تمہارا اچھا عمل نہ ہو، تمہیں برائی پہنچے یا نقصان پہنچے، تو اس پہ تم میری برائی نہ کرو بلکہ وہ تمہارے نفس کی بدولت ہے، تم اپنے نفس کو ملامت کرو کہ یہ میری نفس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اچھائی ہے تو وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، اگر وہ گناہ ہے تو وہ نفس کی طرف سے ہو، تمہارے نفس کی وہ شامت ہے، وہ تمہارے نفس کی ہی وجہ سے وہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے۔ آگے جو بات ہے وقف بالاسکان کی صورتیں 3 ہیں، طول مال اسکان، توسط مال اسکان، کسر مال اسکان۔ آگے وقف بالروم کی صورتیں میں 3 ہیں، طول مال روم ناجائز ہے، توسط مال روم، کسر مال روم۔ روم کہتے ہیں کہ جس طرح ہے رب العالمین، ٹھیک ہے رب العالمین پڑھنا، یعنی کہ حرکت کو پڑھنا بغیر وقف کے، بغیر ساکن کی، اسکان کہتے ہیں ساکن کے ساتھ پڑھنا، اور وہ بغیر ساکن کیے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ویسی صورتیں ہیں، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے، میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں طول، توسط، کسر مال اسکان اور کسر مال روم 4 بجے جائز ہیں، اور 2 بجے طول مال روم، توسط مال روم جائز نہیں ہے، کیونکہ طول اور توسط کا تعلق وقف میں حرف کو ساکن کرنے کے ساتھ ہے، اور یہی سبب مدہ ہے۔
جبکہ روم میں حرف موقوف متحرک پڑے جانے کی وجہ سے طول توسط جائز ہی نہیں، طول ہی نہیں کر سکتے، توسط جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک الف کی مقدار ہی پڑھیں گے کہ یہ سبب مدہ نہیں پایا جا رہا، مدہ کا سبب ہی نہیں پایا جا رہا، اسی وجہ سے آگے مد عارض اور مد لین عارض میں موقوف علیہ اگر مضموم ہو، جیسے نستعین، تو وقف 3 طرح سے ہوتا ہے، وقف بالاسکان، وقف بالروم، وقف بالاشمال۔ اس میں مدہ کی 9 وجہ نکلے گی، 3 ساکن، اشمال کہتے ہیں آگلے سے ملا کر پڑھنا، نستعین نہدینہ سے، نہدینہ سے، اس کو کہتے ہیں اشمال، ٹھیک ہے۔ 3 روم میں اور 3 ان میں 7 وجہ طول توسط کسر مال اسکان، طول مال توسط کسر مال اشمام، کسر مال روم جائز ہے، اور باقی 2 وجہ طول مال روم توسط مال روم جائز نہیں ہے۔ یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے توجہ سے دیکھ لینا۔ آگے یہ جو وجہ لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد چوتھی جو ہے نا، یہ مد متصل، مد عارض، مد لین عارض، یا اسی طرح مختلف مدات جمع ہو تو ان میں وہی وجہ جائز ہوگی جن میں مقدار طول توسط برابر ہو یا قوی کو ضعیف پر ترجیح ہو تو تب جائز ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور مد متصل کو حمزہ اگر کلمے کے آخری میں ہو تو اس پر وقف کرنا، صورت میں وقف کرنے کی صورت میں مدے کے 2 سبب جمع ہو جائیں گے، حمزہ اور سکون، اسے اجتماع سببین بھی کہتے ہیں، جیسے یشاء قروءن، اس میں مد عارض کا لحاظ کر کے کسر نہیں کر سکتے، طول یا توسط کریں گے، اور روم کی صورت میں بھی توسط ہی پڑھیں گے۔ یہ آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کس طرح پڑھیں گے اور سمجھ لینا ہے، پھر جو سمجھ نہ آئے وہ آپ نے پوچھ لینا ہے اور محنت کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اور سیگے بھی آپ کو میں نے کہا ہوا ہے وہ 2 رکوع کے آپ نے نکالتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا